النبی نور مجسم سید المرسلین خاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان کی روحانی تصرفات کا یہ آج کرم ہے کہ آج پھر ہم اپنے مسلک کے حوالے سے یہاں پہ بیٹھ کر اصالِ صاحب کی محفل میں شامل ہیں، اور میرا ایمان ہے یہ مختصر سی اس محفل میں جس انداز سے جو بھی آیا اس نے حضور کی مدح سرائی کی، ذکر خدا کیا، ذکر مصطفیٰ کریم کیا، میرا ایمان ہے جس کے لیے یہ دعا کی جائے گی اس تک یہ پہنچتا ہے اور اس کو یہ فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ایک قدیہ ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس پہ آج میں تھوڑی سی اس سے ہٹ کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ دیکھیں کہ جس طرح نماز کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ اس کے لیے اس کی جو ہے اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ وضو کرتے ہیں نا، کہ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں تاکہ پاک کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ تو شرط ہے نماز کی وضو ہوگا تو نماز کامل ہوگی۔ اگر وضو نہیں ہے تو چاہے تو تکبیر اولیٰ میں بھی آ جائے، سجدے بھی کرے، باجماعت بھی ہو، وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے جسم کو پاک کرو، اور اگر پانی نہیں تو تیمم کرو، پھر نماز میں آؤ گے تو نماز قبول ہوگی۔ جو عاشق امام یہ کہتا ہے جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے اسی طرح ایمان کے لیے عشق رسول ضروری ہے۔ ایمان کی کاملیت اس وقت ہوگی، یہ نمازوں کی بات بعد میں آئے گی، ایمان اس وقت کامل ہوگا، رب کے جلوے تمہارے سینوں میں اس وقت اجاگر ہوں گے جب اپنے سینوں میں، اپنی اداؤں میں، اپنے چلنے میں، اپنی خلوت و جلوت میں محبت رسول کو آباد کر دیا، اور جس نے حضور کی محبت کو آباد کر دیا اسی کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ نسب نہیں دیکھا جاتا، وہاں پہ دولتیں نہیں دیکھی جاتی، وہاں پہ قبائل نہیں دیکھے جاتے، وہاں پہ قوتیں نہیں دیکھی جاتی، وہاں پہ دیکھا جاتا ہے تو عشق رسول دیکھا جاتا ہے، وہاں پہ دیکھا جاتا ہے تو میرے آقا سے وفا دیکھی جاتی ہے۔ ایسے نہیں بلال حبشی کو یہ مقام ملا، بلال کا کون سا قبیلہ تھا، کون سی رنگت تھی، کون سی دولت تھی؟ ایک ہی تو دولت تھی جو سیدھے میں عشق رسول بتا۔ اور پھر انعام کیا ملتا ہے؟ یہ کملی والا فرماتا ہے کہ بلال، اور یہ بھی دیکھو یہ کسی سے کوئی بھی چیلنج کرے نہ تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضور نے اپنی نور والی زبان سے کہہ دیا ہے بلال میں نے تو تیرے قدموں کو جنت کی آہٹ میں تیرے قدموں کو سنا۔ یہ مقام کیسے ملا بلال کو؟ یہ میرے رسول کی محبت کے صدقے سے ملا ہے، اور یہ محبت کو کامل جس نے کیا اس دور میں، میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں 1400 ایئرز اگو جن عاشقوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے اس نور والے چہرے کو دیکھ کر اپنی آخری سانس بھی نبی پہ قربان کر دی، آج قیامت تک ان تک کوئی نہیں ہو پہنچ سکتا، ان کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ان میں میرے آقا نے کہا ہے اے ابو بکر تو وہ ہے، تیری شان وہ ہے، تیری عظمت وہ ہے، یہ میرے آقا کے الفاظ ہیں، تیرا مقام وہ ہے کہ رب نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے تیرے سینے میں ڈالا۔ یہ ہر ایک کا مقام ہے، جہاں ابو بکر اس کا اپنا مقام ہے، عمر فاروق کا اپنا مقام ہے، اس لیے کہ عمر فاروق کو میں سلام پیش کرتا ہوں جس کے لیے میرے نبی نے اپنے نور والے ہاتھ اٹھائے۔ عثمان غنی وہ ہے جس کے لیے میرے آقا نے اپنی 2 صاحبزادیاں، اپنے جگر، اپنی پیاری نور والی صاحبزادیاں عطا کر دی، اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ عثمان اگر 100 میری بیٹی ہوتی وہ بھی تمہیں عطا کرتی، سبحان اللہ، ایک ایک کر کے عطا کر دیتا۔ یہ شان تھی، کیوں عطا کی؟ کس لیے کہ میرے آقا سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے، عرش سے لے کے فرش تک جتنے بھی علوم ہیں نا وہ سینہ مصطفیٰ میں ہیں، اور حضور نے کہا ہے تو پھر حضور نے دیکھا ہے اس کے سینے کو، اس کے سینے میں کیا ہے۔ اسی طرح علی حضرت علی شیر خدا کے متعلق یہ سب کی محبتیں ہیں، ہر ایک نے عشق کیا ہے میرے نبی سے، ہر ایک نے وفا کی ہے میرے نبی سے، اور سیدنا علی سے تعلق حضور فرماتے ہیں کہ علی وہ کہ جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، عبادت ہے، خدا یاد آنے سے مراد عبادت ہے، چہرے کو دیکھ کر عبادت ہے۔ اور حضرت علی کو جو یہ شان ملی ہے، آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی آنکھیں آپ دیکھتے سارے کہتے ہیں کہ آنکھیں نہیں کھول رہی ہے، بیماری ہے کوئی، کیوں کیسے کھولتے ہیں؟ جب آنکھ اس وقت کھولی جب حضور آئے، حضور کے چہرے کو دیکھا تو آنکھ بھی کھولی۔ ہر ایک کی کوالٹیز ہے، ہر ایک کا مقام ہے، لیکن ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ان سب سے پیار کرنا۔
یہی تو طریقت کا فیض ہے، یہ تو اہل اللہ کا فیض ہے۔ باجزید بوستامی ایک نقشبندیوں کا بڑا صوفی، کتنا بڑا مقام ہے انہیں، ان کا عشق کامل تھا، ان کی وفا میرے آقا سے کامل تھی۔ آپ حج پہ نہیں گئے، جب ارادہ کیا تو لوگوں نے کہا اتنا بڑا صوفی ہے اور حج اور کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے نہیں جا رہا۔ آپ نے ارادہ کیا تو 12 سال کے بعد کعبہ شریف میں حاضر ہوئے، سفر کیا تو 12 سال لگ گئے۔ 12 سال میرے دوستوں کس طرح ہر قدم پہ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، پھر چلتے تھے، پھر نفل پڑھتے تھے، پھر چلتے تھے۔ وہ عشق تھا نا کہ اس کے دیدار، اس کا دیدار کرنا ہے۔ جب کعبہ شریف کے پاس پہنچے نا، آنکھ کھولی تو کعبۃ اللہ نظر آیا۔ پھر کہا اے مولا کریم، میں ان پتھروں کو دیکھنے نہیں آیا، اتنا سفر کر کے میں کعبہ کے پتھروں کو دیکھنے نہیں آیا، میں تو تیرے جلووں کو دیکھنے آیا۔ تیری وفا میں نے زندگی گزاری ہے، سجدے کیے ہیں، ذکر کیا ہے، مصیبتوں کو اٹھایا ہے، اس لیے میں حج کے لیے آیا، میں کعبے کے پتھروں کو دیکھنے نہیں آیا بلکہ تیرے جلووں کو دیکھنے آیا ہوں۔ رب کو تو پتہ ہے یہ میرا بندہ میری نظام میں زندگی گزارتا ہے۔ سجدہ کیا، سجدے کو سر سے اٹھایا تو دیکھا تو پھر کعبہ نہ نظر آیا، اس کے جلوے نظر آئے، سبحان اللہ، اس کے جلوے نظر آئے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جو آج بھی میرے نبی سے وفا کرے گا، جو آج بھی میرے نبی کی محبتوں میں بیٹھے گا، اسے یہ انعام مل جاتا ہے۔ اور یہی تو اولیاء کاملین کا فیضان ہے نا، کہ ان کی چشتی ہے، قادری ہے، نقشبندی ہے، ویسی، شاذلی، یہ جتنے سلاسل ہیں یہ سارے محبتوں والے، ان کے سینوں میں، ان اولیاء کاملین کے سینوں میں وہ محبت کا فیض تھا جو آج ہمارے سینوں میں آباد ہے۔ تو دعا کریں ہمیں ان کی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح خواجہ قاسم مولوی نے یہ فرمایا تھا کہ آپ موڑاشی میں آؤ تو اپنی ہر سانس کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو۔ یہ بڑی تعلیم ہے کہ یہ اپنی سانسوں کو ضائع نہ کرو۔ جس رب نے تمہیں یہ زندگی دی ہے، حسن دیا ہے، طاقت دی ہے، چلنے کی، بولنے کی طاقت دی ہے، لکھنے کی طاقت دی ہے، اس کے بارگاہ میں یہ التجا کرو کہ ہر سانس کے ساتھ اسے یاد کیا، پھر انعام ملتا ہے، پھر برکتیں۔ اس تعلیم کو جو اپنائے گا وہی انعام والا ہوگا۔ اور پھر میرے آقا کے کتنے بھی غلاموں میں سے ایک غلام کا میں تذکرہ ضرور کرنا چاہتا ہوں، اور شاہ صاحب پیر صاحب کوٹ گلہ شیخ صاحب، پیر مقصود علی شاہ صاحب سید زادے، اور آپ موڑاشی ارادہ کیا کہ بیعت ہوں گے۔ آپ چلے گئے بغداد شریف، 12 سال بغداد شریف جو ہے اپنی داڑھی کے ساتھ بھائیاں دی ادھر۔ 12 سال کے بعد خواب میں پیران پیر آئے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آئے، اور خواب میں کہا کہ تیرا جلہ جو ہے نا یہاں پہ میرے دربار میں پورا ہو گیا ہے، مگر تیرا فیض ہند میں خواجہ قاسم مولوی کے آپ کی یہ روایت ہے، موجود ہے ان کے صاحبزادے یہاں پہ، اور بہت بڑا آستانہ چکوال اور میاں والی کی سرحد پہ کوٹ گلہ شریف ایک بڑا آستانہ ہے، پیر مقصود علی شاہ صاحب اور ان کے صاحبزادے آتے ہیں۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے تو معلوم نہ تھا کہ موڑا شریف کہاں ہے، لیکن خواجہ شہنشاہ بغداد کو پتا تھا کہ میرا چاہنے والا اس مری کے دامن میں خواجہ قاسم بیٹھا ہے کہ جاؤ منزل تمہاری میں نے پوری کر دی، اب جسمانی طور پہ فزیکل سٹیٹ میں اگر فیض حاصل کرنا ہے تو خواجہ قاسم مولوی کے پاس آپ آتے ہیں پھر موڑا شریف میں، اور موڑا شریف سے فیض حاصل کر کے آج کوٹ گلہ شریف بڑا آستانہ ہے۔ یہ چکوال میں جائیں نا میاں والی تعالیٰ گنج کے پاس آگے میں وہ حضری تھی ہے وہاں پہ موجود ہیں، تو یہ وہ نسبت تھی نا، یہ تعلق تھا کہ حضور بابا جی قاسم اپنے وقت کے غوث زمان ہیں۔ تعریف بات نہیں کرتا کہ ہم بولتے ہیں تو ہمارا پتہ چل جاتا ہے ہماری نسبت کیسی ہے، لیکن میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور خواجہ قاسم مولوی کا کیا مقام تھا، اتنی شان والا کہ آپ پیر میر علی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ اس دور میں جب آپ کا دور اور پیر میر علی شاہ صاحب کا اور پیر سیال شیخ کا ایک دور تھا، تو آپ نے فرمایا کہ مری کے دامن میں اگر کسی نے وقت کے غوث زمان کو دیکھنا ہے تو مری کے دامن میں خواجہ قاسم مولوی کو یہ رب کی عطا ہوتی ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، ہر ایک کو نہیں ملتی، اسی کو ملتی ہے جس کا سینہ عشق رسول سے آباد ہوتا ہے، اور وہی سینہ کامل ہوتا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں وہی سینہ کامل ہے جس سینے میں میرے رسول کی محبت محبت کو آباد کرنا ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں آج بھی آپ جتنے بیٹھے ہو اگر اپنے ارادوں میں پختگی کر لو
تو پھر بزرگان دین کا فیض تمہارے ساتھ ہوگا. اپنی تشہیر کی ضرورت نہیں ہوتی. خواجہ قاسم تو پتھر پہ بیٹھے تھے. موڑاشی میں کوئی میڈیا نہیں تھا, کوئی سڑک نہیں تھی, کوئی وسائل نہیں تھے 200 ایئرز اگو. لیکن کوئی امریکہ کوئی آتا ہے, برما سے آتا ہے, کوئی دہلی سے آتا ہے, کوئی کشمیر سے آتا ہے, جو بھی آتا ہے پھر خالی نہیں جاتا. آپ نے یہ فرمایا کہ میں بحر عرفان کے کنارے پہ بیٹھا ہوں. میں نے نہیں دیکھنا کوئی امیر آ رہا ہے یا غریب آ رہا ہے, دولت والا آ رہا ہے. میں نے یہ دیکھنا ہے جس حال میں آیا عرفان کا پیالہ عطا کر دے. اور یہ حقیقت ہے. آج کتنے آستانے بنے, 750 آستانہ ہے. صرف پاکستان میں نہیں, انڈیا میں, برما میں, وہاں خواجہ قاسم کا فیض جاری ہے. آج میں پوری دنیا کا سفر کر کے, یہ کتنا بڑی انعام ہے. جہاں سے سورج نکلتا ہے, غروب ہوتا ہے, ہر ملک میں جا کر ہم نے اللہ کے ذکر کے نعروں کو بلند کیا. سبحان اللہ. خواجہ قاسم کا فیض نہیں تو اور کیا ہے. یہ صرف انگلینڈ میں آ کے نیازیں اکٹھی کرنے کے لیے نہیں آتے جس طرح طریقت والے آتے ہیں. ہوتا تو طریقت کا نام ہے. میں کیٹی